امریکہ نے ایک بار پھر ایران کو دھوکہ دے دیا ہے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا اور بالکل ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں۔ سیز فائر کی خبر کو ابھی 12 گھنٹے بھی نہیں گزرے ہیں اور اس سے پہلے ہی اسرائیل نے سیز فائر کا وائلیشن شروع کر دیا، اور جب امریکہ سے پوچھا جاتا ہے تو امریکہ کا جواب بھی وہی آتا ہے جو اسرائیل چاہ رہا ہے، اور اس کے بعد ایران نے بھی صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ اگر ہماری اس اہم ترین شرط کو ابھی نہیں مانا جائے گا تو پھر ایران بھی اس کو جنگ بندی اور سیز فائر نہیں مانے گا اور ایران کا حملہ دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ معاملہ ہے لبنان کا۔ سیز فائر کا معاہدہ ہو جانے کے باوجود، امریکہ کی طرف سے، ایران کی طرف سے اعلان ہو جانے کے باوجود بھی اسرائیل کا حملہ لبنان پر جاری ہے۔ پہلے سے زیادہ خطرناک طریقے سے اسرائیل لبنان پر حملے کر رہا ہے۔ 8 اپریل کی شام کو اسرائیل نے صرف 10 منٹ میں لبنان پر 100 سے زیادہ حملہ کر دیا، اسٹرائک کر دیا۔ بیروت کی کئی اونچی اونچی عمارتوں کو زمیں دوز کر دیا، پل کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، اور حزب اللہ کے لیڈروں کو، عام لوگوں کو لگاتار اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ اور اس کے بعد ایران نے سخت ریئیکشن دیا۔ ایران نے کہا کہ سیز فائر اور جنگ بندی کے معاہدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جہاں جہاں جنگ چل رہی ہے تمام محاذوں پر جنگ بندی ہونی چاہیے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان بھی سیز فائر رہے گی، وہاں بھی جنگ بندی کا معاہدہ رہے گا، اور شروع میں یہی بات شامل تھی۔ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے جب ٹویٹ کر کے صبح کے 3 بجے جانکاری دی تھی کہ امریکہ اور ایران جنگ بندی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تو باضابطہ ان کے ٹویٹ کے الفاظ تھے انکلوڈنگ لبنان، یعنی لبنان میں بھی سیز فائر رہے گی۔ اس کے بعد جب ٹرمپ نے عباس عراقچی کا بیان اپنے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کیا تو وہاں بھی عباس عراقچی کے سٹیٹمنٹ میں، یا کہہ لیجئے ایران کی نیشنل سپریم سیکورٹی کونسل میں، یہ بات شامل تھی کہ لبنان کے محاذ پر بھی جنگ بندی ہوگی، سیز فائر ہوگی۔ لیکن اسرائیل کا بیان 4 گھنٹے بعد آتا ہے، اور 4 گھنٹے کی تاخیر سے جب اسرائیل کے پرائم منسٹر کے دفتر سے بیان جاری ہوا کہ وہ امریکی صدر کے فیصلے کو مان رہے ہیں، تو وہاں ایک جملہ تھا کہ یہ سیز فائر لبنان میں انکلوڈ نہیں ہے، لبنان اس سیز فائر میں شامل نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل نے لگاتار لبنان پر حملہ کر دیا۔ اب انتظار تھا ٹرمپ کے جواب کا۔ ٹرمپ سے بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی۔ ادھر CNN نے ایک خبر شائع کی ہے، کسی نیوز چینل کو فون پر انٹرویو دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اب کہہ دیا کہ 2 ہفتے کی سیز فائر میں لبنان کا محاذ شامل نہیں ہے۔ اور جیسے ہی ایران کو یہ خبر ملتی ہے، ایران نے بھی باضابطہ دھمکی دے دی اور کہا کہ اگر 2 ہفتے کی سیز فائر میں لبنان کا محاذ شامل نہیں ہے تو ابنائے ہرمز کو بھی اوپن نہیں کیا جائے گا۔ ابنائے ہرمز کو دھیرے دھیرے ایران اوپن کر رہا تھا، کچھ جہازوں کو گزرنے کی پرمیشن بھی دے دی گئی تھی، اور صرف 2 جہاز ہی گزر پائے تھے۔ اس کے بعد ہی ایران کو خبر ملنے لگتی ہے کہ لبنان پر اسرائیل کا حملہ تیز ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایک بار پھر ایران نے ابنائے ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا۔ جہازوں کو گزرنے کی جو پرمیشن ملی تھی اس پرمیشن کو ایران نے روک دیا، اور آپ اسکرین پر یہ میپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نقشہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسٹریٹ آف ہرمز کا نقشہ ہے، جہاں اسٹریٹ آف ہرمز کا جو بالکل پوائنٹ ہے، جو سب سے باریک گزرگاہ ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں، وہاں پر شپس کی، ٹینکرز کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، زبردست ٹریفک نظر آ رہی ہے، کیونکہ جو جہاز عربین سی میں یا گلف آف عمان میں کھڑے تھے اور ان کو خلیج فارس میں جانا تھا، اور جن جہازوں کو پرشین گلف سے نکل کر باہر جانا تھا، دونوں جہاز بالکل ابنائے ہرمز کے نزدیک آ جاتے ہیں، اور ایران نے دھیرے دھیرے ان کو کلیئرنس دینا شروع کر دیا تھا۔ لیکن اسرائیل نے جب یہ حرکت شروع کی تو پھر ایک بار ایران نے تمام جہازوں کو گزرنے سے روک دیا ہے، اور یہ جہاز ابنائے ہرمز کے گیٹ وے پر آ کر، دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کو ایران نے گزرنے سے روک دیا ہے، اور ایران نے 2 دن کا ٹائم دیا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز تک امریکہ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 2 ہفتے کی سیز فائر میں لبنان کا محاذ شامل ہے یا نہیں ہے۔ اگر امریکہ یہ کہتا ہے کہ لبنان کا محاذ شامل نہیں ہے
تو پھر ابنائے ہرمز کو ایران نہیں کھولے گا۔ اس سیز فائر میں، جنگ بندی میں جو سب سے اہم ہدف اور گول ہے، اور جس کو لے کر کے امریکہ بھی اپنی کامیابی گنا رہا ہے، اور ایران کی کامیابی تو ہے ہی کہ ابنائے ہرمز کو کھول دیا جائے گا، جہازوں کو گزرنے دیا جائے گا، اور ایران نے کہہ دیا کہ اگر لبنان کا محاذ انکلوڈ نہیں ہوگا تو پھر ابنائے ہرمز سے جہازوں کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔